زیادہ تر ہمارے گناہ ہماری زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں، کسی کمزور کو تھپڑ ماریں، یہ زیادتی ہمارے ہاتھوں کی. ہماری ٹانگیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، اور بھی اعضاء بدنیاں گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے. جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم اس کا وتیرہ ہے، بہتان تراشی یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز یہ اختیار کرتی ہے. ہمارے بہت سارے گناہ زبان کی وجہ سے ہیں. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو زبان اور پارسائی کی جگہ ان دونوں کی حفاظت کرنے کی تلقین دی. زبان کو تو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا، اور اس کی آفات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے. تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. چونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، یہ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، دو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کے دل دکھاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، گالی سب و شتم یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے. تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولیں یا پھر خاموش رہیں. تو خاموشی نجات دیتی ہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. علامہ رومی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا اور تھا وہ بادشاہ زادہ. تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من سمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو شہزادہ خاموش ہو گیا. اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوگی کہ بیٹا بولتا نہیں، کیا مسئلہ ہوا. حکماء کو بلایا، کسی نے کہا اس کو جو ہے وہ یہ دیا جائے، کسی کو کہا یہ دیا جائے، کسی نے کہا یہ دیا جائے. ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے. تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جایا کرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں. ایک شکاری تیر کمان لے کر کے گزر رہا تھا. اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، گزر گیا. ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی. تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا اور تاک کے تیر مارا، پھڑ پھڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آ گئی. تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقتا یا رسول اللہ، اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے. نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، خاموشی میں نہ جاتی. بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی. آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرا ہوا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قصدن خاموش ہوا ہے. تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا ذرا اس کو آج الٹا لٹکاؤ نا، تو اس کی مرمت کرو. تو جلاد نے الٹا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نا تو پھر چیخا، کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا. خاموشی اختیار کریں گے، جہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے. زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو. یہ انسان کے دشمن ہیں، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتا ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے. ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف. اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا. تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا ہے نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار. اسے ریا میں مبتلا کرے گا.
ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے، جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر سحاب نور چھا گیا اور آواز آئی، عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا۔ حتی تتورم قدمہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا، کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے۔ تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے، متاع ایمان لوٹنے کے لیے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے، متاع ایمان لوٹتا ہے، ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، کرنے تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے، عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ صیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے، اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے، پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ تو گویا ماہ صیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے، اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاستیں، اندر کے میل کچیل مٹا سکتے ہیں۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا نہیں یوں نہ کہو۔ تو کہنے لگے کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا وکیل بمانا نگہبان یہ تو حضور کے اسماء میں سے ہے، لیکن یہاں مقدمے کی بات چل رہی ہے، یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل ہے، اور حضور اس معنی میں ہمارے وکیل یہاں نہیں ہوں گے، چونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، جرم ثابت ہو تو سزا ہوتی ہے۔ وکیل کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، یہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ فما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی،
میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا، بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا، کیا منظر نامے ہوں گے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عراق کا خیال ہے سب سے امید افزا قرآن مجید کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہم کہتے ہیں سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے۔ فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں اور میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں دور موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو، سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر لیا کرو، اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے، تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی، دل بستگی تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی، یا انتظامیہ ہو یا خادمین مسجد ہو، ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں، آنے والوں کو تکریم دیں، عزت سے بٹھائیں، ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاٹ دیکھیں، بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا سیکٹری ہوں، میں مسجد کا جو ہے وہ یہ عہدے دار ہوں۔ خادم ہو تم مسجد کے، اور وہ مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاٹ دیکھیں۔ آپ دکان کرتے ہیں تو لاکھ کے لاٹ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاٹ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے، تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاٹ دیکھو، تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاٹ دیکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور بعض کا تو ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا، وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں، نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے، یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے، یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائیں گے۔ میاں ایسا نہیں ہے، مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، صحابہ بھی جلوہ فراز تھے، ایک دیہاتی آیا بدو تھا، اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا، کچی جگہ تھی وہاں بیٹھ گیا پیشاب کر، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا رک جاؤ، اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے تھا، بعد میں پانی بہا دینا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا، ان کو کہا آپ پانی بہا دیں، اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں، یہ ذکر فکر تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔
اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی، اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لینے۔ یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ، اور موسم تھا سردیوں کا، تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا، تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے، لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے، مذاق کرنے لگ جائیں گے، یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے۔ تو یہ رویہ، یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل جوئی کرو، پیار کرو، تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے، ان کو محبت دیجئے، ان کو پیار دیجئے، ان کے لیے سہولیات فراہم کیجئے۔ بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے کہ نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، پنکھے بند کر دیں کہ جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے۔ مسجدوں کو کشادہ رکھیں، کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق ہے، جو کشادہ مزاج کے ہوں اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں، اللہ کے گھر آباد ہوں، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھی ہمارے اوپر، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں، تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے۔ جب امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے۔ امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الاقلام کلمے اٹھا لی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے، وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی، کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا، اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی، تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگ پھر دیر سے آئیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن، تو اس فیشن پہ نہ چلے، بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہیں، جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں، اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ وذروا البیع، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اذان ثانی ہے، یہ سہولت کے لیے پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے، وہ بہت ضروری کام ہو۔ تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے، ہر جمعے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے، بات سناتا ہے، اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں آپ تک ایک پورا میسج ڈلیور کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشقتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے، اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے، علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے، سالانہ شہر کی سطح پر 2 عید کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا، اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے، اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے
اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہائشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے، تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ، تم وہیں رہو، اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دایاں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی، اور جب وہ بایاں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہ چلتا رہتا ہے، ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے۔ یہ خیر البقا ہیں، یہ مقدس دھرتی ہے، اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا عالی نسب محل بھی ہو، کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو، تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں، لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچا بھی ہو، شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا۔ یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ تکریم ہے، ان کو بیت اللہ کہا گیا۔